أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، بے شک سچ کر دکھلایا ان پر، یعنی نافرمان انسانوں پر سچ کر دکھلایا شیطان نے، ابلیس نے اپنا گمان، یعنی اس نے اپنا جو خیال ظاہر کیا تھا اللہ کے سامنے کہ ان سب کو میں جہنم میں لے کر جاؤں گا، شیطان نے اپنا خیال ان انسانوں پر سچ کر دکھلایا۔ کب؟ فَاتَّبَعُوهُ، جب انہوں نے یعنی ان انسانوں نے شیطان کی پوجا کی، شیطان کی اتباع کی، شیطان کے نقش قدم پر چلے، تو اس وقت شیطان نے اپنے خیال کو سچ کر دکھلایا۔ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مگر تھوڑے سے ایمان والوں نے، یعنی تھوڑے ایمان والوں نے، یعنی تھوڑے لوگوں نے جو ایمان والے ہیں، انہوں نے تو شیطان کی پوجا نہیں کی، شیطان کی پیروی نہیں کی، شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلے، شیطان کے خیال کو پورا ہونے نہیں دیا، ورنہ اکثریت نے، جس شیطان نے ایک گمان قائم کیا تھا تو اس کی شیطان کی اتباع کر کے اس کے خواب کو سچ کر دکھلایا۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ، حالانکہ شیطان کو ان پر کوئی اختیار نہیں تھا، کوئی تسلط نہیں تھا، کوئی زبردستی نہیں تھی۔ شیطان انسانوں سے گناہ کراتا ہے تو لیکن وہ کوئی زبردستی نہیں کرتا، اس کوئی زبردستی اس کا زور نہیں چلتا۔ صرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان کو ہم نے کچھ اختیارات دیے ہیں۔ وہ اختیار کیوں دیے ہیں؟ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ، تاکہ ہم جان لیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون ان لوگوں میں سے ہے جو شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب جو شیطان کی اتباع کرے گا یقیناً وہ آخرت کے بارے میں شک میں ہے، اور جو آخرت پر پکا ایمان رکھتا ہے وہ کبھی شیطان کے پیچھے نہیں چلے گا۔ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تیرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ بندوں سے ایک شکوہ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تمام فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، اور اس وقت یہ ابلیس جو شیطان ہے، اس کا نام پہلے ابلیس تھا، تو یہ فرشتوں میں رہا کرتا تھا اور اس نے بڑی عبادت کی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ زمین پر میں اپنا خلیفہ بناؤں گا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا تھا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ تعالیٰ آپ زمین پر ایسی مخلوق بنانا چاہ رہے ہیں جو زمین میں فتنہ فساد برپا کرے گی، ایک دوسرے کا خون بہائے گی، ہم آپ کی تصویر بیان کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے ہم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے خاموش ہو گئے، لیکن ابلیس کو، یہ ابلیس بھی فرشتوں میں رہا کرتا تھا، اس کو بھنگ پڑ گئی کہ شاید زمین پر خلیفہ بننے والا ہے، شاید مجھے خلیفہ بنا دیا جائے۔ اس نے اپنی عبادت میں اور زیادہ کوششیں شروع کر دی، بہت زیادہ عبادت بڑھا دی، شاید مجھ کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کو زمین کی خلافت کے لیے منتخب کر لیا کہ آدم خلیفہ بنے گا۔
اب اس شیطان کو انسان سے بہت زیادہ حسد پیدا ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام کو، کہ بھی اس کو کیوں خلیفہ بنایا گیا، مجھے بنایا جاتا، میں اتنا عبادت گزار ہوں، لیکن اس کی عبادت اللہ کی رضا کے لیے نہیں، محض ایک غرض تھی، ایک مقاصد تھے اور محض ریاکاری تھی۔ اور اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ جو فرشتے عبادت کرتے تھے وہ تو محض اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے، اور یہ محض اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کہ بھی زمین پر خلافت مل جائے، مجھے واہ واہ ہو جائے، لوگ مجھے بڑا عبادت گزار کہیں، محض ریاکاری تھی۔ اور اللہ کو پتہ تھا بھی یہ مکار ہے، ریاکار ہے۔ تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے فرشتوں کو بھی حکم دیا اور اس کو بھی حکم دیا، اسجدوا لآدم، کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اور یہ بھی فرشتوں میں رہا کرتا تھا، عبادت کرتا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ فرشتوں کا استاد تھا، تو استاد خود نہیں تھا، محض ان کے جب زمین پر اللہ نے یعنی آپریشن کیا، یہ جو جنات تھے انہوں نے زمین میں بہت زیادہ فساد برپا کیا۔ انسان سے پہلے ان کو پیدا کیا گیا تھا، بعض روایت میں 2000 سال بعد، 2000 سال پہلے، بعض روایت میں 1000 سال پہلے یہ انسانوں سے پہلے زمین پر آئے ہیں۔ لیکن یہ ایک شرارتی مخلوق ہے، انہوں نے بہت زیادہ شرارتیں کی، فتنہ فساد برپا کیا، قتل و غارت کی۔ تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ بھی ان کو مار دھاڑ کرو، تو اکثر کو مار دیا، کچھ بچ گئے، کچھ نے توبہ کر لی۔ تو یہ ابلیس تھا، یہ آسمانوں پر بھاگ گیا اور یہ فرشتوں کے ساتھ جا کے عبادت گزار بن گیا۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے، اس لیے فرشتوں نے ان جنات پر قیاس کر کے اللہ سے کہا تھا کہ یا اللہ جیسے جنات نے فتنہ فساد برپا کیا، ایک دوسرے کے قتل و غارت کیے، تو یہ شاید انسان بھی ایسے ہی کریں گے۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا اور کہا کہ بھئی سجدہ کرو، تو یہ ابلیس بھی فرشتوں کے ساتھ عبادت کیا کرتا تھا، تو اس کو بھی حکم دیا بھی تو بھی سجدہ کر۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس، سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، ابلیس نہ گرا سجدے میں۔ اللہ کے علم میں تھا یہ نہیں جائے گا، لیکن اللہ نے امتحان لینے کے لیے فرشتوں کا اور ابلیس کا امتحان لیا۔ ابلیس ناکام ہو گیا، فرشتے کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس تجھے کسی نے منع کر دیا کہ آدم کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اللہ تسجد اذ امرتک، میں نے تجھے حکم دیا، میں تجھے حکم دے رہا ہوں تو سجدہ نہیں کر رہا اور میرے سامنے کھڑا ہے۔ کس چیز نے ما منعک اللہ، کس چیز نے تجھے منع کیا؟ تو شیطان نے پہلا جملہ بولا انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں۔ اور یہ جملہ بہت ہی خطرناک ہے، جہنم میں لے جانے والا ہے، جو کہتا ہے کہ انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں۔ عام طور سے آج ہمارے معاشرے میں بولا میں فلاں سے بہتر، فلاں سے بہتر، تو یہ شیطانی جملہ ہے، بلکہ کیا کہ سب مجھ سے بہتر ہے، یہ بولیں کہ سب مجھے بہتر، میں سب سے گھٹیا ہوں، یہ جنت میں لے جانے والا جملہ ہے۔ اور یہ کہنا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یہ جہنم میں لے جانے والا جملہ ہے۔ اس کے اندر تکبر ہے، غرور ہے، اور یہ کہنا کہ سب مجھ سے بہتر ہیں، اس میں عاجزی ہے، اور عاجزی اللہ کو پسند ہے، اور تکبر اللہ کو پسند ہے۔ جس کے دل میں ایک دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 500 میل دور سے آئے گی، 500 میل کی مسافت سے آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھی تو کیسے بہتر ہے؟ تو کہنے لگا انا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ مجھے آپ نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا، تو اس لیے آگ بہتر ہے۔ اپنے طور پہ اس نے قیاس کیا کہ آگ بہتر ہے، اس لیے میں بہتر ہوں، عقل کو استعمال کیا۔ اب یہاں یہ بھی بات سمجھیں، جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں عقل میں بات آئے یا نہ آئے،
وہ اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ اب بہت سارے لوگ، اب قربانی کا موقع آ رہا ہے تو وہ اس بات پہ، اب اللہ کا حکم ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ قربانی اللہ کا حکم ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ قربانی، یہ ویسے جانوروں کو، اتنا سارے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ اتنا پیسہ کسی غریب کو دے دو، خرچ کر دو۔ جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان 3 دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل ہے، کوئی کروڑوں اربوں روپے بھی خرچ کر دے لیکن قربانی کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں حکمت نہ دیکھو بھی کیا وجہ ہے، کس وجہ سے۔ یہ شیطان نے قیاس کیا، عقل کو لڑایا۔ اللہ کا حکم عقل میں آئے یا نہ آئے بس سر تسلیم خم کر دو۔ اب فرشتوں نے کچھ نہیں دیکھا، اللہ کا حکم آ گیا فوراً سجدے میں گر گئے، کیونکہ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ ان کو حکم دے وہ ذرہ برابر اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ابلیس نے چون چرا کی تو اللہ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جائے یہاں سے، تو مردود ہے۔ وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، اب قیامت تک تجھ پر میرے لعنت برسے۔ اب یہ ایسا مردود ہے، اللہ کے سامنے اکڑ گیا اور کہنے لگا ٹھیک ہے میں مردود سے ہی، لعنتی سے ہی، تو اب مجھے مہلت دے دی جائے۔ رب فانظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا فإنک من المنظرین، جا تجھے مہلت ہے۔ تو اس وقت اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر قسم کھائی تھی، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، کہ اللہ تیری عزت کی قسم ہے اب یہ آدم اور آدم کی ساری اولاد ان سب کو گمراہ کروں گا۔ فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، پھر خود ہی استثناء کیا مگر جو تیرے مخلص بندے ہیں وہ بچیں گے اس سے، باقی سب کو لے جائیں گے۔ ثم لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں ان کے جو تیرا سیدھا راستہ ہوگا اس راستے میں بیٹھ جاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، ان پر میں حملہ کروں گا دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے حملہ کروں گا، اور دیکھے گا اکثر تیرے ناشکر ہیں، تیرے نعمتوں کو استعمال کریں گے لیکن تیری ناشکری کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان یاد رکھ، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں بھی ضرور جہنم کو بھروں گا، سب سے پہلے تجھے ڈالوں گا اور جو تیری اتباع کرنے والے ہیں ان سب کو جہنم میں ڈالوں گا۔ یہ اس وقت بات ہوئی تھی جب اس وقت آدم علیہ السلام اکیلے تھے، ابھی انسان پیدا نہیں ہوئے تھے، صرف حضرت آدم علیہ السلام تھے، ابھی اماں حوا بھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ تو شیطان نے قسم اٹھا لی۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کتنے بے وقوف اور احمق ہیں۔ اسی پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ذمہ داری ہے، عبادات کی ذمہ داری، یہ پہاڑوں پر پیش کی۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، زمینوں پر، آسمانوں پر، پہاڑوں پر پیش کی، سب نے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، لیکن اس ذمہ داری کو انسان نے ذمہ داری کو اٹھانے کا ذمہ لے لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ ذمہ داری کو اٹھانے یعنی اٹھا لیا لیکن اس کو نبھایا نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ شیطان نے جو اب وعدہ کیا تھا اس کو سچ کر دکھلایا، جو اس نے اپنا گمان ظاہر کیا تھا اللہ کے سامنے، تو یقیناً اس نے اس کو سچ کر دکھلایا کہ اپنی پوری ایڈی چوٹی کی زور لگا کر بہت سارے انسانوں کو اس نے ورغلا دیا، اور انسانوں نے شیطان کی اتباع شروع کر دی۔ الا فریقا من المؤمنین، مگر چند ایمان والے ہیں، بہت تھوڑے ایمان والے ہیں جو شیطان کے چنگل سے بچیں۔ ابھی بیچارے جیسے ہمارے موجودہ زمانے میں جو بیچارے تبلیغ والے ہیں یا علماء کرام ہیں، مدارس والے ہیں، تو چند شیطان کو، اکثریت کیا ہے شیطان کے پیچھے چل گئے۔ اب جس نے صبح کی نماز نہیں پڑھی
اب صبح صبح اعلان ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن اس وقت شیطان تھپکی دے رہا ہوتا ہے، کیا کہہ رہا تھا؟ نیند نماز سے بہتر ہے۔ شیطان کہتا ہے نیند نماز سے بہتر ہے، اللہ کا منادی کہتا ہے نماز نیند سے بہتر ہے۔ اب جس نے اللہ کے منادی کی بات کو مانا، مسجد میں آ گیا، تو وہ تو اس نے سمجھو اللہ کی بات مان لی، اور جو سویا رہا فجر میں نہ آیا تو اس نے شیطان کی بات مان لی۔ اب کافر تو سب شیطان کے پیچھے ہیں، جتنے بھی کافر ہیں، دیکھو نا 8 ارب انسان ہیں، ان میں سے تقریباً کوئی 2.5 ارب مسلمان ہیں، باقی سب 6 ارب کافر، وہ سب شیطان کے پیچھے چل پڑے۔ اب مسلمانوں میں سے 10%، 15% ہیں جو نمازی ہیں، باقی اکثریت شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں، اس کے نقش قدم پر اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ما کان لہ علیہم من سلطان، حالانکہ شیطان کو ان پر کوئی تسلط نہیں۔ قرآن ہی کی آیت میں ہے جب میدان محشر قائم ہوگا، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، فلما قضی الامر وقال الشیطان لما قضی الامر، جب سارے امور طے ہو جائیں گے تو یہ جہنمی شیطان کو پکڑیں گے، وہ کہیں گے اس شیطان کو پکڑو، ظالم کو، اس نے ہمیں یہ جہنم میں لے کر آیا ہے، اس نے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا، ان کو جہنم میں لے جاؤں گا۔ تو اب وہ انسان شیطان کو پکڑیں گے اور اس کو مارنے کی کوشش کریں گے، بھی تو ہمیں جہنم میں لے کر آیا۔ تو شیطان ایسا مکار ہے، اس وقت بھی جہنمیوں کو ورغلا دے گا، ان سب کو اکٹھا کر کے خطاب کرے گا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم موعدی فما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی۔ کہے گا دیکھو اللہ کا وعدہ سچا وعدہ تھا، اللہ نے تم سے جو وعدے کیے تھے، اللہ کے سب وعدے سچے تھے، اور جیسا اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ ہو گیا، لیکن میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور اس بات کا تم کو بھی پتہ تھا کہ میں جھوٹا ہوں، تمہیں اللہ نے بتلایا نہیں تھا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا لو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اس کے نقش قدم پر نہ چلنا، بتایا نہیں تھا تمہیں؟ وہ کہے گا ہاں یہ تو بتایا تھا۔ پھر کہے گا ما کان لی علیکم من سلطان، میں نے تمہارے ساتھ کوئی زبردستی کی تھی؟ ان سے پوچھے گا کہ میں نے تمہاری گردن مروڑی تھی، یا تمہارا ہاتھ مروڑا تھا، یا میں نے کوئی تمہیں یعنی گن پوائنٹ پہ میں نے کوئی کام کرائے تھے، میرے پاس کوئی ہتھوڑا تھا یا ڈنڈا تھا یا لاٹھی تھی یا کلاشن کوف تھی، کوئی بتاؤ۔ ما کان لی علیکم من سلطان، کہ میرے پاس کوئی تسلط نہیں تھا تم پر، صرف کیا کیا الا ان دعوتکم، صرف میں تمہیں دعوت دیتا تھا، فاستجبتم لی، تو میری دعوت کو تم فوراً قبول کر لیتے تھے، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی دعوت کو تم نے قبول نہیں کیا۔ اب دیکھو نا تبلیغ والے گشت پہ جاتے ہیں، ہر بندے سے ملتے ہیں، ہر بندے سے بھی عمومی گشت ہوتا ہے نا، سب سے ملاقات کرتے ہیں، بلکہ جب جماعت آتی ہے یہ عزم کرتی ہے کہ ہر فرد سے ہم نے ملاقات کرنی، اور الحمدللہ اکثر ہوتا ہے ہر فرد سے ملاقات ہو جائے، ہر فرد اللہ کے راستے میں نکلنے والا بن جائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، لوگ وعدہ کرتے ہیں جی ٹھیک ہے جی مغرب میں آئیں گے، لیکن آتا کوئی نہیں، ان سے کہا جاتا بھی بیٹھو، اعلان ہوتا بھی بیٹھو، اللہ نے ہماری سب کی کامیابی دین میں رکھی ہے، دین ہماری زندگی میں محنت سے آئے گا، اس محنت کے بارے میں بات ہوگی، لیکن بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، سننے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ اللہ کی دعوت کو سننے کے لیے تیار کوئی نہیں، اور شیطان کی دعوت، ابھی یہاں کوئی سرکس لگ جائے، کوئی ڈرامہ لگ جائے، وہاں ٹکٹیں دیکھ کر بھی لوگ پہنچتے ہیں۔ آج جتنے بھی سینما گھر ہیں اور یہ جتنے بھی ڈرامے جہاں ہو رہے ہیں تو وہاں ٹکٹیں دے کر پہنچ جاتے ہیں۔ کھیل ہو رہے ہیں، حالانکہ یہ سب یہودیوں کے کھیل ہیں، جو جتنے بھی کرکٹ وغیرہ جتنے بھی انگریزوں نے نکالے ہوئے تھے، وہاں ٹکٹیں ہزاروں روپے ٹکٹیں دے کر پہنچتے ہیں، وہاں اسٹیڈیم بھرے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی بات کو سننے کے لیے
تیار نہیں۔ تو شیطان کہے گا بھی میں نے تو دعوت دی تھی تمہیں، میری دعوت کو قبول کر لیا، اور اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اللہ کے نبیوں کی، تبلیغ والوں کی بات کو تم مانتے نہیں تھے۔ پھر آگے سے کیا کہے گا؟ الا ان دعوتکم فاستجبت فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، تمہاری اپنی غلطی ہے، تمہاری اپنی کوتاہی ہے، میں تمہیں نظر آتا تھا؟ کہے گا نہیں، تو تم خود میرے پیچھے چلے۔ پھر کہے گا ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں اب تمہاری مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری مدد کر سکتے، اب تم میرے ہم نشین ہو، یا پیار محبت سے رہو، جہنم میں تم بھی جلو میں بھی جلتا ہوں، تو لہذا مجھے ڈسٹرب نہ کرو، پریشان نہ کرو۔ تو یہ ان میں غلطی کوئی نہیں تھی۔ تو اب اس بات کو وہ تسلیم کریں گے، اور پھر ایک ایسا وار کرے گا کہ اس وقت جہنمیوں کو مورد الزام ڈرائے گا، وہ کہے گا انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، دیکھو میں نے تو کفر ہی اس وقت کیا تھا جب تم نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا لیا۔ کہ کیسے؟ کہ تم میری بات نہیں اللہ کی بات نہیں مانتے تھے، میری بات مانتے تھے، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اب دیکھو نا، میں نے ابھی مثال دی، اذان کا وقت ہے تو مؤذن کہتا بھی اللہ کے مسجد میں آ جاؤ، نماز نیند سے بہتر ہے، شیطان کہتا ہے نیند نماز سے بہتر ہے۔ اب اللہ کی بات کو ٹھکرا دیا اور شیطان کی بات کو مان لیا، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک کر لیا۔ تو انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں شیطان کی، آج کل یہودیوں نے جگہ جگہ وہ بنائے، وہ شیطان کی باقاعدہ پوجا کرتے ہیں، نقلی شیطان بنا کے اس کی پوجا کر رہے ہیں، شیطان کی پوجا شروع ہو گئی بہت سارے علاقوں میں۔ ہمارے اسلام آباد میں بہت سارے لوگوں کو پکڑا کہ ہزاروں کی تعداد میں وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں باقاعدہ، شیطان کو اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ تو شیطان کہے گا کہ تم نے مجھے اپنا معبود بنا لیا تھا تو اس لیے میں نے کفر کیا، اگر تم میں سے کوئی بھی میری بات نہ مانتا شاید میں بھی سیدھے راستے پر آ جاتا۔